السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست بڑی بے رحم ہے۔ ناظرین، ایک صحافی کی حیثیت سے جب میں سماج کے دکھوں کو دیکھتا ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ غربت، افلاس، بے روزگاری، ناانصافی اور انسانی قرب کی لہر، یہ سب ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان پی 212 کبیر والا سے جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر حاجی محمد ارشد سنگا صاحب، جنہوں نے کبیر والا میں اپنا نام روشن کیا، الیکشن لڑا، ہار مانی مگر لڑنے کی ہمت نہ چھوڑی۔ بطور صحافی انہوں نے کبیر والا کے مسائل اجاگر کیے۔ صحافی کا قلم اور سیاستدان کی اسمبلی، دو راہیں ایک مقصد، صرف عوام کی خدمت کرنا۔ آئیے جانتے ہیں بے رحمی کی سیاست کے کئی روپ حاجی ارشد سنگا کی زبانی۔ ارشد بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبیر والا میں الیکشن لڑا، ہار مانی، اس ہار سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جی، میں الیکشن ہار اور جیت کے لیے نہیں لڑا، میں نے عام عوام کی آواز بننے کے لیے یہ الیکشن میں حصہ لیا، اور جماعت اسلامی کا ٹکٹ اس لیے لیا کہ ساتھ کھڑے ہونے والا، تائید کنندہ، تصدیق کرنے والا بھی نہیں تھا، تو اس جماعت سے مجھے یہ ملا، اور ہم نے اس علاقے میں موجود جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور عوام کو بتایا کہ یہ آپ کے ووٹوں سے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ ووٹوں کے بھکاری ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ان کے ذمے آپ کی خدمت، نوکری، آپ کو ہر جگہ پر 24 گھنٹے آپ کے لیے یہ یہاں موجود ہونے چاہیے، ان کا کام ہے آپ کی خدمت کرنا۔ تو میں نے یہ ہار جیت کے لیے نہیں لڑا، الیکشن ختم ہوا ہے، ہم نے کوئی چھٹی نہیں کی، ہم یہاں عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور ہمیشہ ایسے ہی جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم عوام میں موجود رہیں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، کسی کو مجبور بھی نہیں کریں گے، اور خدمت کرنی ہے، عوام کو بتانا ہے کہ یہ آپ کے ووٹوں سے ہم نمائندے بنتے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے یہ راستہ چنتے ہیں، آپ سے ووٹوں کی بھیک بھی مانگنی ہے، آپ کی نمائندگی بھی کرنی ہے، آپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کبیر والا سے الیکشن لڑنے والے سارے ہی بھاگ جاتے ہیں، جیتنے والے بھی، ہارنے والے بھی۔ اصل مقصد یہاں ہوتا ہے کہ عوامی نمائندہ یہاں موجود رہے، عوام کے مسائل کو دیکھے، اگر انتظامیہ ظلم کر رہی ہے تو اس کو روکے، عوام کی آواز بنے، عوام کے مسائل حل کرے۔ یہ کام ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اور یہ ووٹوں کی بھیک آپ کے ووٹوں کی بھیک سے یہ چودھری بنتے ہیں۔ تو میں ہار اور جیت کے لیے لڑائی نہیں، میں تو خدمت کے لیے موجود ہوں، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ووٹ دے نہ دے ہم حاضر ہیں۔ ارشد بھائی، بطور صحافی آپ نے کبیر والا کی عوام کے مسائل کو قریب سے دیکھا ہے۔ کرپشن اور نااہلی آخر پنجاب حکومت سے کب ختم ہوگا؟ جی، یہ ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے مقامی طور پر سب سے پہلے ہم نے اپنے ووٹوں کے ذریعے آپ اپنے سے کمزور کو نمائندہ بنانا جس سے آپ پوچھ سکیں۔ ساری نااہلی اور کرپشن کے پیچھے عوامی نمائندے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں اداروں کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، وہاں انہوں نے ادارے، یہ جو بھی اپنے علاقے کے جاگیردار، بڈیرے، زمیندار اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سرکاری اداروں کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں اپنے خاص قسم کے لوگوں کو، اور پھر خوب اس میں کرپشن خود کرواتے ہیں، بے انصافی کرواتے ہیں، انصاف یہاں ممکن نہیں ہوتا۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، انشاءاللہ مزید عوام میں شعور آ رہا ہے، بہت جلد یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کبیر والا کی سیاست دہائیوں سے جاگیردارانہ نظام پر حاوی ہے، آپ محدود وسائل سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ بہت آسان ہے، اور میں کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اب بہت حد تک کنٹرول ہو چکا ہے۔ جو جاگیردارانہ نظام ظلم کرتے تھے، بے انصافی کرواتے تھے تھانوں میں یا اور باقی اداروں میں، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے۔ میری نظر میں یہ جاگیردارانہ نظام اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کی آواز کو اجاگر کرتے ہیں اور غریب کو انصاف مل رہا ہے، ظلم بدماشی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ مزید ادارے اچھے بنائے ہیں، مریم نواز نے CCD، اس کے ذریعے یہاں چوری ڈکیٹی پہ کنٹرول ہوا ہے، اور سوشل میڈیا تو ننگا کھا ہی رہا ہے ساروں کو، تو کافی حد تک بہتری ہے، اور بہت کم عرصے میں مزید بہتری آئے گی۔ عوامی نمائندے عام لوگ بنیں گے، عوام کا بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ ارشد بھائی، کبیر والا THQ ہسپتال
جہاں مریض تقریباً 800-900 کی دوائی ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، جبکہ ان کو صرف اور صرف 3 گولیاں پیناڈول کی ملتی ہیں، اور جو رسید ہوتی ہے ان کے پاس وہ وہاں پہ رکھ لیتے ہیں. اس طرح وہ کرپشن کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جہاں جو سرکاری طور پر ہاسپٹل ہے، اگر اس میں چیک اینڈ بیلنس ہو تو اتنی ایک مشینری یہاں آ چکی ہے کہ عوام کو انصاف، عوام کو بہت کچھ سہولیات یہیں مل سکتی ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں وہی نظام ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ تو یہاں MLC صحیح بنتے ہیں، نہ یہاں علاج ممکن ہے، نہ یہاں آکسیجن ملتی ہے، بچہ ڈلیوری والے معاملات نہیں ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہیں. لیکن حکومت عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، لیکن درمیان میں یہاں کے مقامی موجود عوامی نمائندے اور ان کے جو خاص لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہاسپٹل ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، تو وہ عوام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، عام عوام کی خدمت نوکری نہیں کرنا چاہتے. ارشد بھائی، کبیر والا میں تعلیم جو ہے وہ تقسیم ہے، امیر کے بچے کے لیے الگ تعلیم، غریب کے بچے کے لیے الگ تعلیم. آخر یہ مسائل کب ختم ہوں گے؟ جی اس کے پیچھے بھی عوامی نمائندے کا ہاتھ ہے. اگر وہ سرکاری ادارے میں اچھی طرح سے چیک اینڈ بیلنس ہو، سرکاری ادارے میں موجود جو ٹیچر ہے وہ بھی سیاسی گروپوں کے دھڑوں میں تقسیم ہے، بس انہوں نے بس الیکشن کے دنوں میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، باقی دنوں میں پڑھاتے نہیں. اگر سرکاری اداروں میں چیک اینڈ بیلنس اچھا ہو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پرائیویٹ سکولوں کی، سرکاری اداروں میں اچھی تعلیم مل سکتی ہے، بس چیک اینڈ بیلنس. بے روزگار نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کام کرنے کو بہت کچھ ہے، ان سیاستدانوں کی آس امید پر نہ رہیں اور محنت کریں تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ناظرین یاد رکھیں، سیاست کی دنیا میں سب کچھ متوقع ہے. دوست، دشمن اور وعدے خواب بن جاتے ہیں.